واقعی مقرر ہیں، جو واقعی خطیب ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو اللہ والوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، میں تو ان کے قدم کی خاک بھی نہیں. لیکن یہ جو بدتمیزی ہو رہی ہے، صوفیان بدتمیزی، یہ مجھے دیکھا نہیں جاتا. تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بول رہا ہوں کسی اور کے لیے، لوگ سمجھ رہے مقبول بھائی کے لیے بول رہا ہوں. آپ بھی تقریر کرتے ہیں گے تفسیر. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ گمراہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں اور تھے. راسخ شاہ صاحب کی عمر کیا ہے؟ کوئی 65 سال ہے. اس سے پہلے راسخ شاہ صاحب تھے، یہاں نہیں تھے. کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. اللہ کے علم میں عالم ارواح میں تھے. کہاں تھے؟ عالم ارواح میں. تو کوئی کافر بھی کافر نہیں ہوتا. عالم ارواح میں تو کوئی کافر بھی کافر نہیں ہوتا. عالم مثال میں کوئی کافر بھی کافر نہیں ہوتا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پیدا ہونے کے بعد بھی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. حضور فرماتے ہیں ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے پیدا ہونے کے بعد کیا پکارتا ہے؟ اللہ. دیکھا آپ نے؟ بھیڑ کا بچہ ہے، چمار کا بچہ ہے، سمجھ میں؟ عیسائی کا بچہ ہے، یہودی کا بچہ ہے، نصرانی کا بچہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کافر کا بچہ ہے، برہمن کا بچہ ہے، ہندو کا بچہ ہے. پیدا ہوتے ہی کیا پکارتا؟ سنا آپ نے؟ اللہ اللہ. اللہ کی آواز لگاتا ہے. مطلب کیا؟ کہ مجھے پہچانو، میں کس کا ظہور ہوں. اعلان کرتا ہوا آتا ہے، حق ظاہر بصورت شے، حق ظاہر بصورت شے. سمجھنے والے سمجھ کے مسکراتے ہیں، اور وہ پکار کے پھر روتا ہے. ارے نادانو، تم نے جسے دیکھنا تھا دیکھا نہیں، جسے پہچاننا تھا پہچانا نہیں. اور اہل عرفان جو ہے اس کی آواز سن کے اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں. تو خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ؟ تو اللہ پکارتا ہے. مطلب یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے یہاں، کیونکہ اس سے پہلے کے عالموں میں، یہاں جو عالم ہے، اس عالم میں آنے سے پہلے کے تمام عوالم میں گمراہی نہیں ہے، کیونکہ وہ شہود کا عالم ہے، روح دیکھنے والی ہے. خدا کو دیکھا اور اقرار کیا، الستو بربکم قالوا بلی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی گمراہ نہیں، یہاں آنے کے بعد بھی آدمی گمراہ نہیں ہوتا. اگر اس کے ماں باپ گمراہ ہوتے ہیں تو اسے گمراہ بناتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو میرے آقا کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے آقا کیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ کر دیا، اور اس نے تمہیں گمراہ پایا تو اس نے ہدایت دی. سرکار اور گمراہی، سرکار وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں گمراہ پایا، یہ ترجمہ کر دیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. سرکار کیسے گمراہ ہو سکتے؟ ہم گمراہ نہیں ہوئے حضور کے کرم سے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ یہ سوچیں کہ حضور نے اس دنیا میں آنے کے بعد گمراہی کا کون سا کام کیا؟ معاذ اللہ بتاؤ، معاذ اللہ سمجھاؤ. کیا بت پرستی کی؟ کیا کفری کلمہ بولا؟ کیا کچھ؟ کیسا انہوں نے ترجمہ کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تم کو ہم نے گمراہ پایا. کتنی بڑی غلطی ہے. تو یاد رکھیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے تمہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا،
اپنی نفی کرنے والا پایا، خود کو نہ دیکھنے والا پایا، خود سے غافل پایا، کھویا ہوا پایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہم نے ہدایت کر دی۔ جب اپنی نفی کی تو ہم نے خود کا اس بات کر دیا۔ جب میں نہیں ہوں تم نے کہا، ہم نے کہا کہ ہم ہی تم میں موجود ہیں۔ میں ہوا خالی تو خود سے بھر گئے۔